پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے لیسن نمبر 2 یعنی سبق نمبر 2 چنار۔ اس میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، پہلے ہم اس سبق میں جو دیے گئے الفاظ معنی پہلے ہم یہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ صفحہ نمبر 14، آؤ معنی یاد کریں۔ آؤ معنی یاد کریں۔ خزاں پت جٹ، سیاح سیر کرنے والا، مانند ملتا جلتا جیسا، زرد پیلا، سرخ لال، کار آمد فائدہ مند، ہرا بھرا سرسبز، کھوکھلا خالی بوسیدہ، کدو کامت جسامت ڈیل دور۔ اسی طرح اس کا دوسرا سوال جو ہے، درجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ یعنی یہاں پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں، اب ہمیں ان کے جوابات تلاش کرنے ہیں جو کہ اس سبق میں ہم نے پڑھے ہیں، ان کے جوابات ہم نے پڑھے ہیں، اب ہمیں یہاں ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ اس کا پہلا پارٹ جو ہے یعنی سوال نمبر 2 جو ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھی۔ اس کا جو پہلا پارٹ ہے، چنار کو کشمیری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بچوں، ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ جو چنار ہے، اس چنار کا کشمیری نام کیا ہے؟ اس چنار کا کشمیری نام کیا ہے؟ گو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چنار کا کشمیری چنار، اس کا جواب یوں ہے، اس طرح لکھا ہم نے، چنار کو کشمیری زبان میں بون کہتے ہیں۔ یعنی ہم چنار کو کشمیر میں کیا کہتے ہیں؟ بون۔ کشمیر میں کیا کہتے ہیں؟ بون۔ چنار، اس لیے اس کا جواب ہے چنار کو کشمیری زبان میں بون کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کا دوسرا پارٹ ہے، نسیم باغ میں کون سے درخت ہیں؟ نسیم باغ، آپ کو پتہ ہے نسیم باغ کہاں پر واقع ہے؟ نسیم باغ حضرت بل کے قریب چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے، اسے نسیم باغ کہتے ہیں۔ وہ باغ کس نے لگوایا تھا؟ مغل شہنشاہ شاہی جہاں نے لگوایا تھا۔ یعنی حضرت بل کے قریب چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے، اسی سے نسیم باغ کہتے ہیں۔ وہ نسیم باغ میں چنار کے درخت ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ جو دوسرا پارٹ ہے، نسیم باغ میں کون سے درخت ہیں؟ یعنی جو نسیم باغ ہے حضرت بل میں، جو نسیم باغ ہے، اس باغ میں کس قسم کے یعنی کون سے درخت ہیں؟ اس کا جواب ہم نے اس طرح لکھا، نسیم باغ میں چنار کے درخت ہیں۔ یعنی جو نسیم باغ ہے، نسیم باغ میں چنار کے درخت ہیں۔ اسی طرح اس کا جو تیسرا پارٹ ہے، چار چناری کہاں ہے؟ چار چناری کہاں ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے چار چناری یعنی کہاں ہے، چار چناری کس سے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، ہم نے آپ کو پڑھا ہے، میں نے آپ کو پڑھا ہے، ڈال کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک ہے، اس پارک کے 4 کونوں پر چنار کے 4 درخت ہیں، اس سے چار چناری کہتے ہیں۔ یعنی ڈال کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارک ہے، اس پارک کے 4 کونوں پر، یعنی اس پارک کے 4 کونوں پر کیا ہے؟ چنار کے 4 درخت ہیں، اس سے 4 چناری کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو سوال ہے چار چناری کہاں ہے؟ اب ہمیں یہ بتانا ہے 4 چناری کہاں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، 4 چناری ڈال کے بیچ واقع ہے۔ اس کا جواب ہم نے اس طرح لکھا ہے، 4 چناری ڈال کے بیچ واقع ہے۔ یعنی جھیل ڈال جو ہے اس کے بیچ میں ایک پارک ہے، وہاں ایک پارک ہے، اس کے 4 کونوں پر چنار کے 4 درخت ہیں۔ تو لہذا اس کا جواب ہم اس طرح ہے، یعنی 4 چناری کہاں ہے؟ اس کا جواب اس طرح لکھا، 4 چناری ڈال کے بیچ واقع ہے۔ اسی طرح اس کا چوتھا پارٹ ہے، چنار کے پتے کس کام آتے ہیں؟ یعنی جو چنار کے پتے ہیں یہ بھی فضول نہیں ہے، یہ بھی کارآمد ہے۔ یعنی چنار کے پتے کس کام آتے ہیں؟ اس کا جواب ہم نے اس طرح لکھا ہے، چنار کے پتے کوئلے بنانے کے کام آتے ہیں۔ یہ کوئلے سردیوں میں کانگڑیوں میں ڈالے جائیں، کیونکہ کشمیر میں بہت سردی ہوتی ہے، ان پتوں سے ہم کیا کام لیتے ہیں؟ یعنی انہیں ہم کوئلے بناتے ہیں۔
پھر یہ کولے کن میں ڈالتے ہیں؟ کانگڑیوں میں ڈالتے ہیں. کب؟ سردیوں کے موسم میں ہم کانگڑی میں ڈالتے ہیں. اور اسی طرح اس کا جو 5واں پارٹ ہے، چنار کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے. یعنی جو چنار ہے بہت اہم درخت ہے، اس چنار کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے. پیارے بچوں، یہ جو چنار ہے یہ ہمارا قومی درخت ہے. چنار جو ہے ہمارا قومی درخت ہے اور یہ ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے، یا اس سے ماحول پر اچھا اثر پڑتا ہے. ہم اس سے زیادہ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. اس لیے چنار کی حفاظت کرنی چاہیے. اس لیے اس کا جواب ہم نے اس طرح لکھا ہے، یعنی چنار کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے. اس کا جواب ہم نے اس طرح لکھا ہے، چنار ہمارا قومی درخت ہے. چنار ہمارا قومی درخت ہے، یہ ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے، اس سے ماحول پر اچھا اثر پڑتا ہے. اسی لیے چنار کی حفاظت کرنی چاہیے. پیارے بچوں، یہ تھے 5 پارٹ اس سبق کے. امید ہے کہ آپ نے ان یعنی سوالات کے جوابات جو کیے ہیں پوری طرح سے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے. تو انشاءاللہ باقی جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ دوسری کلاس میں کرنے کی کوشش کریں گے.